اچھا طیب، آپ مجھے بتائیے گا کہ نیب ترمیمی بل جو کہ کل قومی اسمبلی سے باقاعدہ اس کی منظوری بھی ہو گئی، اس پہ بھی آج سماعت ہوئی، کیا کچھ ہوا اس سماعت میں؟ جی، آج جو ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اعجاز الاحسن پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے اس معاملے پر جو ہے وہ 46ویں سماعت کی، یعنی 46 سماعتیں ہو چکی ہیں۔ دراصل معاملہ اگر میں آپ کو بتاؤں کچھ یوں ہے کہ تحریک انصاف نے جو ہے وہ چیلنج کر رکھا ہے نیب ترمیمی بل جو ہے، اور یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یہ بل جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس بل کے ذریعے جو ہے مخصوص لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اس حوالے سے خواجہ حارث جو ہیں وہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے اس پر جو ہے وہ دلائل دیتے رہے۔ تقریباً 26 سماعتوں میں خواجہ حارث نے جو ہے وہ عدالت کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ یہ کس طریقے سے یہ بل جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے یا خلاف شرعی ہے یا آئین کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کے خلاف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ موقف بھی واضح تھا کہ اس ترامیم کے ذریعے جو ہے وہ کرپشن یا بدعنوانی کی جو ہے مزید حوصلہ افزائی ہوگی۔ تاہم اس کے بعد حکومتی وکیل مخدوم علی خان نے جو ہے وہ بھی دلائل دیے انہوں نے، اور تقریباً 20 سماعتوں پہ ان کے دلائل مکمل انہوں نے اپنے دلائل دیے، تو یوں ٹوٹل 46 سماعتیں ہوئی ہیں۔ لیکن مخدوم علی خان کا یہ موقف تھا کہ یہ جو ہم ترامیم لائے ہیں، جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو حکومت ہے جو یہ ترامیم لائی ہے، یہ ترامیم جو ہے دراصل سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں کی روشنی میں یہ ترامیم کی گئی ہیں، اور نیب قوانین کو جو ہے وہ جدید وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈھالا گیا تاکہ جو بدعنوانی ہے یا کرپشن ہے اس کی حوصلہ افزائی کی بجائے حوصلہ شکنی جو ہے وہ ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خود جو چیف جسٹس کے سربراہ میں 3 رکنی بینچ تھا، اس میں بھی اگر ہم نے دیکھا کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ واضح طور کے اوپر ان کا یہ ایک موقف رہا یا یہ سٹینڈ رہا کہ یہ جو ترامیم ہے یہ ترامیم کس طریقے سے بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہیں۔ یہ بار بار وہ تحریک انصاف کے وکیل سے یہ پوچھتے رہے کہ یہ ترامیم کا اختیار جو ہے وہ پارلیمان کو ہے، اور پارلیمان نے اپنا اختیار جو ہے وہ استعمال کیا ہے، تو ہم کس طریقے سے ان ترامیم کو کے خلاف کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف سے جسٹس اعجاز الاحسن جو ہے ان کا بھی ایک اپنا جو مائنڈ ہے وہ بھی سامنے کھل کے آیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ترامیم جو ہے یہ مخصوص لوگوں کو فائدہ تو پہنچاتی ہیں، لیکن اگر یہ ترامیم یا یہ قانون جو ہے وہ مکمل طور پہ بن جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ جو کرپشن یا بدعنوانی کے معاملات ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، روکنا ہی بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ ایک پوائنٹ ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔